جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے جناب توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی جو ہے اور انہیں ضمانت کے اوپر رہا کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دیا، اور میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر میڈیکل گراؤنڈز جو ہے انہوں نے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی دائیں آنکھ جو ہے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سنگین مسئلہ ہے، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس درخواست کو جلدی سنا بھی جائے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے لیکن ان کی درخواستیں جو ہیں ان کی ہیرنگ ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میرے مطابق تو یہ آدھے گھنٹے کا کیس ہے، آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے اگر میں وہاں پہ آرگومنٹ دوں تو عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کیس لگے تو صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ خاتون ہے اور اس لیے اس بنیاد کے اوپر لینینسی دکھاتے ہوئے جو ہے ان کی ضمانت بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ سو آئی ڈونٹ نو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بٹ دس از واٹ ہی ہیز سیڈ۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ایکچولی ان کا ایک کوٹیشن اس وقت کوٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور اس کو ذرا آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، ورڈ ٹو ورڈ اس کو غور سے سننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی 85% 85% بنائی جانے والی بات ہے، یہ بات مجھے عمران خان صاحب نے جو بتائی ہے انہیں ایک پمس کے ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، ٹھیک ہے؟ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں میں یہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات مجھے عمران خان صاحب نے کہی کہ عمران خان صاحب کو ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی 85% بنائی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اب میرے لیے اس میں 1-2 سوال ہیں، میں کسی کی بیماری کے اوپر میں شک کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے ذہن میں 1-2 سوال ہیں کہ اگر کسی کی بنائی جاتی ہے، کسی کی بھی بنائی جاتی ہے، اس کا سب سے بہتر جج جو ہوتا ہے وہ شخص وہ خود ہوتا ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی مجھے اگر میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اتنے % مجھے نظر آ رہا ہے اور اتنے % مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اے ڈاکٹر کی ناٹ ڈیسائڈ دیٹ۔ اے ڈاکٹر کین سے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو بیماری ہے، ڈاکٹر کین سے یس آپ کو پرابلم ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس نے اس پیشنٹ کی ججمنٹ کے اوپر جانا ہے۔ وہ پیشنٹ اس کو بتائے گا کہ جی مجھے کتنی بڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو سلمان صفدر صاحب ایکچولی میڈ دا پوائنٹ ٹو ایکچولی کلیئر کہ عمران خان صاحب بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ کی 85% بنائی جو ہے وہ چلی گئی، بٹ اسٹل آبویسلی چاہے وہ 85 ہے یا وہ 8% ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ صحت یاب ہونے چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ ہی شوڈ بی فٹ۔ ان کے علاج معالجے کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈھیل جو ہے یا ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے، بالکل اکارڈنگ ٹو دا میڈیکل گراؤنڈز ان کی جو ہے وہ بہتر سے بہتر علاج جو ہے عمران خان صاحب کو ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی قسم کی آرگومنٹس جو ہیں وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ایک تو حکومت کو آبویسلی اس وقت بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بڑا سویئر قسم کا ریاکٹ کر رہی ہے کہ جناب یہ حکومت کا قصور ہے اور حکومت اس کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے کے آپ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کی۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کی جانب سے عمران خان صاحب کی پارٹی کے مختلف لوگوں کے جو ہے پرانے کلپس جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، جس میں کلثوم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بیماری کو لے کے جو ہے اس وقت کیا ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، کیا مذاق اڑایا جاتا تھا، کس طریقے سے اس کے بارے میں بات کی جاتی تھی، وہ چیزیں جو ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پلے کی جا رہی ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ایک میرے ہی پروگرام کا ایکچولی ایک کلپ ہے جو ہم نے اس وقت، مجھے یاد ہے جب کلثوم نواز صاحبہ جو تھی جب وہ بیمار ہوئی تھیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھیں، تو ہم نے ایکچولی ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کے جو ہے وہ کلپس نکالے تھے کہ کس طرح انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تھا۔ نعیم الحق صاحب عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک جگہ کے اوپر ان سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جی کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ بیمار ہیں تو کیا یہ سب کچھ واقعی صحیح ہے یا یہ غلط ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ تو نعیم الحق صاحب نے اس کو کہا تھا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، مطلب انہوں نے کلیئر کٹ انہوں نے بات، جبکہ ایکچولی کلثوم نواز صاحبہ واقعی بہت بیمار تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا بھی ایک کلپ ہے جو اس وقت وہ بول ٹی وی کے اوپر ہوا کرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے بھی کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا بڑا مذاق اڑایا تھا اس بارے میں کہ جی وہ جو ہیں وہ اگر بیمار ہیں تو یہ 25 لوگ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، 25 لوگ اندر کیوں جا رہے ہیں اور باہر کیوں آ رہے ہیں، اور آپ کی اپنی صاحبزادی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی امی بولتی نہیں ہیں، تو امی کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ امی اگر بول نہیں رہی تو یہ 25 لوگ اندر کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مطلب اس طرح مذاق اڑایا تھا اس ساری بات کا۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کا بھی ہے، ایکچولی فیصل واڈا صاحب تو اب ظاہری بات ہے ان کی رائے جو ہے وہ بدل چکی ہے، ان کا بھی ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جناب اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نعیم بخاری صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کامران شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کے اندر، اور اس وقت نواز شریف صاحب اگلے دن جو ہے الیکشن سے پہلے بالکل واپس آنے والے تھے، مطلب پاکستان آنے والے تھے، تو اس کے اندر کامران شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب اینے کدوں آنا ہے؟ تو وہ کامران شاہد صاحب کہتے ہیں جی کل آنا ہے انہوں نے۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا کل آنا ہے، تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی کہے کہ جی دیکھیں آپ نہ جائیں اور آپ ادھر ہی رہیں تو آپ رک جائیں،
تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے دن رک جائیں. مطلب مذاق اڑاتے ہیں, اینڈ ہی واز ایکچولی میکنگ فن آف آل دیٹ. تو وہ کلپس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑے وائرل ہوئے ہیں کہ جناب آپ لوگ خود جب آپ کی باری تھی تو آپ لوگ کس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے اگلی کی بیماری کا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے, ارسپیکٹو, میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ماضی کے اندر کسی نے کچھ بھی کہا ہو, سوال یہ ہے کہ میری نظر میں جب بھی کوئی چیز غلط ہو, کال اٹ آؤٹ. اگر اس وقت جب نواز شریف صاحب کی جو اہلیاں تھیں وہ بیمار تھیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما اس وقت اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا اس کو جو ہے وہ سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو غلط کرتے تھے. وہ اس وقت بھی غلط تھا. اور آج اگر عمران خان صاحب بیمار ہیں اور اگر ان کی بیماری کا علاج جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کیا جا رہا یا نہیں ہوا ہے تو تب بھی وہ بھی غلط ہے. میری نظر میں ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہے, اینی ٹائم اٹ گوز رانگ, کال اٹ آؤٹ, رادر دین. یہ بالکل وہی والی چیز ہے کہ جناب 2024 کے الیکشن کے اندر جو اکثر ہمارے ہاں چند جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ جناب 2024 کے اندر الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی, لیکن ویسی ہی دھاندلی ہوئی تھی جیسے 2018 کے اندر ہوئی تھی. یہ اٹ ڈز ناٹ ایکچولی منیمائز دا پرابلم کہ جی اچھا چونکہ پہلے بھی گند تھا تو اگر دوبارہ گند ہو گیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. نہیں, گند جتنی دفعہ ہو ایک صحافی کا کام ہے اس کو بولے کہ یہ گند ہے, یہ گھٹیا پن ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری تھی, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس تھے یا عمران خان صاحب کی آنکھ تھی, جس نے جب اس کا مذاق اڑایا, جس نے جب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹس ڈالنے کی کوشش کی, کال اٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم. سو یہ ایک غلط تعویل ہے جو کہ بہت سے صحافی, مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے اس بات سے کہ وہ استعمال کرتے ہیں جی, جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور جناب نواز شریف صاحب کا, کلثوم نواز صاحبہ کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا تو بھی ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کے بہت سے ایسے لونڈے لپاڑے ہیں, اینڈ آئی کال دیم لونڈا لپاڑا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لونڈا لپاڑا کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا, یہ کیفیت کا نام ہے جو بغیر کوئی سوچے سمجھے ایتھکس کا خیال رکھے بکواس ہی کرے گا, فضول قسم کی بات کرے گا. تو وہ عمران خان صاحب کی اس آنکھ کے حوالے سے بھی جو ہے اب مختلف قسم کی میمز بنا کے, فوٹو شاپ تصویریں بنا کے جو ہے وہ اسے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کل رات کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی. عمران خان صاحب کو جناب کل رات کو الشفا ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے یا ان کا علاج وہاں پہ ہو گیا. جتنے منہ اتنی باتیں مطلب اس بارے میں تھی, لیکن اب تک کی آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. ایک جرنلسٹ نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ جی یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہوا تھا, ایوری تھنگ واز اپ ٹو ڈیٹ, گرین سگنل دے دیا گیا تھا, لیکن اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے. میری اطلاعات کے مطابق حکومت نے جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ جب ان کا علاج ہوا تھا اور علاج ہونے کے بعد ایکچولی چند دنوں کے بعد یہ خبر ایک جرنلسٹ نے ایکچولی یہ بریک کی تھی, تو اس کے بعد حکومت کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ ایکچولی اس چیز کو چھپاتے رہے یا دباتے رہے. دس ٹائم اراؤنڈ میری اطلاعات کے مطابق دے ہیو لرنڈ کہ اب اگر کسی قسم کا کوئی عمران خان صاحب کا علاج ہوا تو پراپر ایک ہیلتھ بلیٹن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا, بتایا جائے گا, انفارم کیا جائے گا کہ جناب اس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کا علاج ہوا ہے اور یا یوں کروایا گیا ہے. سو آئی ہوپ کہ دے آر سین انف اینڈ انٹیلیجنٹ انف ٹو ایکچولی ناٹ ہائڈ اٹ اینڈ سے اٹ. اس سے چیزیں جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوں گی, بلکہ میرے خیال میں لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ میری نظر میں چیزیں زیادہ خراب ہوتی ہیں. سو بی اوپن اباؤٹ اٹ, بی فرینک اباؤٹ اٹ اینڈ شیئر دا انفارمیشن اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو شروع کے اندر بات بتائی تھی کہ جناب چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ موٹر ویز بند کرنے کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں, تو اس کے مطابق ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل سے انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے پشاور ریجن کی جانب سے سوابی موٹر وے جو ہے وہ بند ہے. ساؤتھ کے پی ریجن کی جانب سے ڈی آئی خان بھکر موٹر وے جو ہے وہ بند ہے. یوتھ ونگ ہزارہ حویلیاں کے مقام سے جو ہے وہ ہزارہ موٹر وے بند رہی ہے. ساؤتھ کے پی کے یوتھ ونگ خوشحال گڑھ اور سی پیک بھی جو ہے وہ بند کرنے کا کہہ چکی ہے, اور مالاکنڈ کی یوتھ چکدرا جو ہے وہ بھی بند کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے میاں والی جانے والی سی پیک روڈ کو جو ہے وہ یاک ٹول پلازا سی پیک انٹرچینج کے مقام کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا. سی پیک اس وقت تک بند رہے گی جب تک عمران خان کو ذاتی معالج تک رسائی اور الشفا اسپتال میں ذاتی معالج کی نگرانی میں مکمل علاج فراہم نہیں کیا جاتا, یہ کلیم کیا جا رہا ہے. سو مختلف ایریاز, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سارے کے سارے کے پی کے ہی ایریاز جو ہیں یہ بنتے ہیں. سو اس کے اوپر ظاہری بات ہے لوگوں کا ریاکشن بھی آ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ خود بیٹھ کے اپنے ہی ایریا کے موٹر ویز جو ہے وہ بند کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ کافی حد تک پریشان ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرا خیال میں اس سے وفاقی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ کا ایریا ہے, آپ اگر موٹر ویز بند کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو ہی برا بھلا کہیں گے اور تو کچھ بھی نہیں کریں گے. سو میرا ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مظاہرے کرنے بھی ہے, آپ نے احتجاج کرنا بھی ہے, عام انسان کی زندگی کا بیڑا غرق مت کریں, اسے کم از کم جو ہے وہ تکلیف مت پہنچائیں.
آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے طریقے سے کریں. اور لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد یا نیچے ساؤتھ پنجاب کی طرف یا سندھ کے اندر کوئی موٹر ویز وغیرہ بند ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ چند پوائنٹس. اور دوسری بات یہ، آئی ڈونٹ نو یہ ویلاگ آپ کب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن پوائنٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پوائنٹس ہو سکتا ہے کھل بھی چکے ہوں. سو پلیز ڈو چیک. اگر آپ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن پوائنٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید یہ پوائنٹس اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں. سو اگر آپ خاص طور پہ کے پی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک دفعہ چیک کر کے جو ہے وہ گھر سے نکلیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب صدام خان ترین صاحب ہیں، جناب بلوچستان میں قومی اسمبلی کے حلقے سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی بند کرنا ہے تو سوابی انٹرچینج نہیں بلکہ اٹک کا پل بند کر دیں. تھوڑا سا ضمیر جگا کر احتجاجاً تربیلا ڈیم سے سپلائی ہونے والی بجلی کو روکیں. معدنیات کو صوبہ بندی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بند کریں، باقی صرف وقت کا ضیاع ہے. سو یہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو احتجاج ہے اس کو ایک سٹیپ اور اوپر جو ہے وہ بڑھا دیا جائے اور بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو سخت کر دیا جائے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑی سخت جو ہے وہ باتیں کی ہیں. پیشی کے موقع کے اوپر وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا عمران خان نے بتایا ہے کہ انہیں 3 ماہ سے دھندلا نظر آ رہا تھا، تاہم صحت کے حساب سے وہ فٹ ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ آنکھ کی شکایت پر آئی ڈراپس دی گئیں جبکہ ملاقات کے دوران عمران خان کی آنکھ سے پانی نکل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آنکھ کا علاج نہ کرنے پر غفور انجم جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈاکٹر مجرم ہیں. اگر کلبھوشن ہوتا تو پورے پاکستان کی میڈیکل ٹیم پہنچ جاتی. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے، پیٹ پر چھرا مارنے والا ہیرو نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نے علاج کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں چھپا کر علاج کروانا قبول نہیں ہے. اچھا، یہ جو ریٹن آرڈر کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس آج دوپہر تک ایک ذریعے سے یہ خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر جو ہے وہ شاید آج آ جائے. لیکن جب میں اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو شام کا وقت ہو چکا ہے، میرے خیال میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اندھیرا ہو چکا ہے، تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریٹن آرڈر جو ہے وہ نہیں آیا. اب جو وربل آرڈر تھا وہ تھا 16 تاریخ کا کہ جی 16 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ علاج کروایا جائے. آج جو ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 14 تاریخ ہے، کل اتوار کا دن ہے 15 ہے اور پرسوں 16 ہے. سو یہ 2 دن ہی ہے کہ 2 دن کے اندر سپریم کورٹ کا وربل آرڈر جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. لیکن ابھی تک ریٹن آرڈر جو ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابقہ پلیئرز ہیں ان کی جانب سے عمران خان صاحب کے علاج کے لیے جو ہے وہ ٹویٹس کی گئی ہیں. شعیب اختر نے ٹویٹ کی، وسیم اکرم نے ٹویٹ کی، وقار یونس نے ٹویٹ کی، محمد حفیظ نے ٹویٹ کی، شاہد خان آفریدی نے جو ہے انہوں نے گفتگو کی. ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کافی کنسرن شو کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ایبسولوٹلی، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کچھ بھی ہوں، مطلب آپ کا پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، لیکن وہ پاکستان ٹیم کے فارمر کیپٹن ہیں اور ایک ایسے کیپٹن ہیں جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. سو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والے، میں تو اس نظریے سے دیکھوں گا کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا علاج جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل ہو یا اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ ہو. ایک اور ڈیولپمنٹ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات آئی ہیں کہ جناب ان کے بچوں سے جو ہے ان کی فون کے اوپر بات جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان سے ملاقات کے دوران بھی یہ کہی تھی کہ میری کافی دیر سے بار بار کہنے کے باوجود جو ہے میری بات نہیں کروائی جاتی. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب اپنی فیملی کے ساتھ ملتے تھے یا پولیٹیشینز وغیرہ سے جب ان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں اس وقت بھی یہ بار بار وہ ذکر یہ کرتے تھے کہ میری اپنے بچوں سے بات کرائیں، میری اپنے بچوں سے بات کرائیں، اور الٹیمیٹلی اب ان کے بچوں سے جو ہے آج ان کی یہ بات کروا دی گئی ہے. اس بات کی جو ہے وہ اب مختلف چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے چونکہ ہم کرکٹرز کی بات کر رہے تھے تو صرف اب 24 گھنٹے رہ چکے ہیں، 24 گھنٹے سے بھی بلکہ کم وقت ہوگا جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے، ویسے میں نے اپنے پچھلے 2 دن پہلے میں نے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آخری اپڈیٹس جو آ رہی ہیں اس کے مطابق بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو اسی وقت جو لیٹسٹ بالکل صورتحال ہے، کیونکہ میں اس کو مانیٹر بھی کر رہا تھا کولمبو کے حوالے سے، تو کولمبو کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی بارش جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج بھی بلکہ جو پریکٹس سیشن تھا وہ بھی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اور اگر یہ کل بھی اسی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے جو ہے وہ میچ افیکٹ ہو سکتا ہے. اب تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اس وقت بھی کولمبو کے اندر جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی وہاں پہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، اور اگلے وہاں کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10 بجے تک جو ہے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے. رات کو پھر بارش کا جو ہے وہ ایک سپیل ایکسپیکٹڈ ہے،
اور اتوار کو جو بارش ہے اب ہاں اس میں یہ ہے کہ جی وہ باقی دن بھر جو ہے اس کے اندر فی الحال اب بارش کا چانس کم ہو گیا ہے، البتہ کلاؤڈی ویدر ہو گیا ہے، دن بھر جو ہے وہ کل سارا دن جو ہے وہ کلاؤڈی ویدر رہے گا۔ اب کلاؤڈی ویدر کا مطلب ہے کہ آپ کے فاسٹ بالرز جو ہیں ان کو مدد مل سکتی ہے کہ اس ویدر کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے بال سوئنگ کرنے میں، سیم کرنے میں جو ہے ان کو مدد ملے۔ تو انڈیا پاکستان کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے۔ دونوں کیپٹنز نے جو ہے وہ جو پری میچ انٹریکشن ہوتا ہے میڈیا کا وہ آپس میں ہوا ہے، اس میں سوریا کمار یادو جو کیپٹن ہیں انڈین ٹیم کے، ان سے وہاں پہ سوال کیا گیا کہ جی ایک تو تیاری کیسی ہے، اور تیاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو سپنرز ہیں وہ ایک مطلب اہم فورس جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پلان بنایا ہے۔ دوسرا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کل پاکستان ٹیم سے آپ ہاتھ ملائیں گے، تو انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے جو ہے وہ اس کا انتظار کر لیں، آپ کو کل جو ہے وہ خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہم ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں، فی الحال کچھ بدلا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا 24 گھنٹے کیوں انتظار کیا جائے، اگر نہیں بدلا تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ نہیں جی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، لیکن انہوں نے ایک ایمبیگوس قسم کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ کیا یہ دونوں ٹیمیں ہاتھ ملاتی ہیں یا نہیں۔ دوسرا ہمارے جو کپتان ہیں پاکستان ٹیم کے، انہوں نے جو سلمان علی آغا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان ٹیم کی جو ہے وہ تیاری کافی اچھی ہے، بڑے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے ہم جا رہے ہیں۔ عثمان طارق جو کہ ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے ٹرمپ کارڈ ہیں، اور بالنگ ایکشن سے متعلق جو ہے انہوں نے کہا پہلے بھی بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی ہے، 2 مرتبہ عثمان طارق جو ہے ان کا بالنگ ایکشن کلیئر ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ان کے ایکشن کے اوپر بات بار بار کیوں ہوتی ہے، لیکن عثمان طارق کے اوپر جو ہے وہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی رائے کو تو آپ روک نہیں سکتے، سب کو اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کل ایک بڑے لیول کا میچ ہے، ہم تیار ہیں، ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنی ہے، یہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہیں، اور پچ کا بھی ہمیں علم ہے، بارش کا کچھ نہیں کر سکتے، اگر بارش کی وجہ سے اوورز کم ہوتے ہیں تو اس کا بھی ہم نے پلان رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بابر اعظم جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ بابر اعظم جو ہے وہ کل بھی رنز جو ہیں وہ کریں گے، ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، بابر نے پچھلے میچ کے اندر جو ہے وہ 46 سکور کیا تھا۔ تو یہ جناب وہاں سے اپڈیٹ ہے۔ دوسرا کل صبح ہم نے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے ڈاکٹر نعمان نیاز کے ساتھ، جو ایک بڑے مشہور کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، تقریباً 1 گھنٹے کا یہ پوڈ کاسٹ ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو میچ ہونے جا رہا ہے کل پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اس کے اندر جو ہے ہم نے گفتگو کی ہے۔ پاکستان کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے، پاکستان کا کون سا